نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بھاری رمضان نشریات SYM ٹی وی پر اور میں آپ کا میزبان محمد جہانزیب سندھو حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے۔ میری بھائی جان موجود ہیں حضرت علامہ مولانا سلیمان شفیق یوسفی صاحب، ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، میری دائیں جانب تشریف فرما ہے قاری ساجد علی نقشبندی صاحب، ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد علی نقشبندی صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ سبحان اللہ۔ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل و خصائص سے نوازا۔ ان میں ایک فضیلت حضور سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ بھی پکارتا ہے۔ ناظرین، اس رفعت ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں اور چند صورتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یوں ہی آپ کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے کی اطاعت بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں۔ اب وہی اطاعت الہی کی مستحق ہے جو اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات پر اس کی تصدیق کرے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر رہے گا۔ رفعت ذکر مصطفیٰ یہ بھی ہے ناظرین کہ خدا کے ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو بھی شامل فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے کہ آپ سے جنگ کرنا خدا سے جنگ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اور اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتا ہے آیت نمبر 80، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا اور جنتی درختوں کے پتوں پر نقش ہے، جنت کے محلات پر کندہ ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اپنی امت سے وعدہ لیتے رہے اور آسمانی کتابوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی علامہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے خوبصورت موضوع کے لیے لب کشائی کا موقع دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کی خاطر رب ذوالجلال نے یہ بزم سجائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہوتا ہے۔ کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کوشش کی برکت سے اسے عطا فرماتا ہے، اور بے شمار کمالات اور اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کے عمل کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولین و آخرین کو جو کمالات، جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں یا قیامت تک عطا فرمائے گا، وہ سب کی سب پورے کمال کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار ایسی خوبیاں بھی عطا فرمائی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی، یہاں تک کہ نبیوں اور رسولوں کو بھی عطا نہیں فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان چیزوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کہا جاتا ہے کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا ہے اور سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا ہے،
یعنی پھر اول بھی آپ ہیں آخر بھی آپ ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسی. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. یعنی ابتدا بھی آپ سے اور پھر انتہا بھی آپ پر. یعنی پہلے نبی جو تخلیق ہوئے، حضور علیہ السلام کو رب نے تخلیق کیا لیکن بھیجنے میں سب سے آخر بھیجا. پھر فرمایا نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ 1 ماہ کی مسافت سے میرا رعب دشمن کے دل میں ڈال دیا. یعنی جو بندہ حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف نعوذ باللہ غلط ارادے سے آتا، 1 ماہ کی مسافت کی دوری پر ہوتا تھا، اس کے دل میں حضور کا رعب بیٹھ جاتا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی جن کے الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن مفہوم کثیر ہوتا. اور نبی پاک علیہ السلام آپ کے ان جوامع الکلم کی تعداد میں شمار ہے کہ حضور علیہ السلام نے چھوٹے سے جملے کے اندر دنیا بھر کے علوم کا سمندر کوزے کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے، کوئی خاص قوم کی طرف آیا، خاص قبیلے کی طرف آیا، خاص شہر کی طرف آیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ کی اطاعت انسانوں پر فرض ہے نا، ہر مخلوق پر فرض ہے، ہر مخلوق پر نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت فرض ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوا کرتا تھا، سرکار کی امت کے لیے وہ بھی حلال ہو گیا. پھر پہلی امتیں عبادت کرتی تھی تو عبادت خانوں میں، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے. شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین، کہ آپ کا وجود تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اور آپ کے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہے کہ جن کا ذکر رب نے خود بلند فرمایا. ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت و عظمت کی قسم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا نہ جنت کو پیدا نہ کرتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو پھر دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا. اور ایک اور روایت میں لولا کلمہ خلقت الافلاق، فرمایا پیارے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کے حس و عبود کو بھی وجود میں نہ لاتا. ناظرین، تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنہا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری چمک زمین و فلک سما کو سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے. یہ شمس اور قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و صبر، یہ تیگ و سفر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نام زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بدا تمہارے لیے. جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بپن بپن میں دلہن سزائے مہن میسے منن کہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری ایک خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چیر دیا، گئے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. تبھی میرے دادا مرشد حضرت حاجی یوسف علی نگینا رحمت اللہ نے لکھا اے دھرتی نہ ہوندی نہ سمان ہوندا جے پیدا نہ عرشا دا مہمان ہوندا، نہ شمس و قمر کہہ کی شان ستارے، نہ جنت دا سامان ہوندا، اے جلوے منظر اے رنگین نظارے محمد دے ہونے تے ہووے نے سارے، جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے، نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا.
पंगूरे च जद सोना उंगली हिलावे ते चन ओदी उंगली ते नच नच विखावे ते पारे ते वांगो पया दौड़ लावे जिधर कमली वाले दा फरमान होंदा जिन्हों नूर अपने तो रब ने बनाया मिनल्लाहि नूरुन दा पाता ज आया कदी रब ना कहंदा सी राजम मुनीदा जे साडे जिया सोना इंसान होंदा। नाज़रीन ओ हर शय दा जो और असरे दो आलम ओ आदम भी है पर है आदम तो अकदम जे सूरज ना होंदा ना होंदी शवावां बिना बीज कीवे गुलिस्तान होंदा ठिकाना ना कजले महदूद उसदा है हर जर्रे विच मौजूद नूर उसदा है पत्ते दी रग रग ते जोहर दा जलवा तू कीवे होना है हैरान होंदा। नाज़रीन खुदा कीता मुख्तार कुल मुस्तफा नू गुलामों दा कर दिता अजो समानू जो हाकिम न मन्ने हबीबे खुदा नू कदी ओदा कामिल ने ईमान होंदा करम जे ना होंदा मेरे मुस्तफा दा न लगदा पता इब्तिदा इंतहा दा न यूसुफ नगीना लुटाउंदा नगीने न मजमून होंदा न अनवान होंदा। अल्लामा साहब जी फरमाइए। जी अल्लामा साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजह तख्लीक कायनात होना आपका बयान कर रहे थे और हकीकत यही है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना होते तो कुछ भी ना होता। और ये बात मुख्तलिफ तुरुक से मुख्तलिफ रिवायतों में आई है। जिस तरह आपने हदीस शरीफ पढ़ी कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं आसमान भी पैदा ना करता। इसी तरह नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक नबी गुजरे हैं, बड़े उलुल अज़्म नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हम कलामी से शर्फ बख्शा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इरशाद फरमाया या मूसा खुद मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन, ए मूसा जो मैं तुम्हें देता हूँ वो ले लो और मेरे शुक्रगुजार हो जाओ। और फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया वमुत अला तौहीदी व हुब्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दो बातें याद रखना, जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारे दिल में दो बातों का यकीन होना चाहिए। अब ये किसे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है? अपने कलीम को, मूसा कलीमुल्लाह कि जो साहिब किताब नबी हैं, रसूल हैं और उलुल अज़्म रसूल हैं। और फिर जिनसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कि ये रसूल है जिनको हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है, उनमें से बाज़ से हमने कलाम किया है। तो उससे मुराद मूसा कलीमुल्लाह कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम से शर्फ अता फरमाया है। अल्लाह ताला उनको फरमाता है कि तुम जब दुनिया से जाओ तो मुतअल्लिक़ तौहीदी व हुब्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दिल में मेरी तौहीद भी होनी चाहिए और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी होनी चाहिए। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया पाक परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, मुझे बताओ तो सही, उनकी अज़मत और शान क्या है कि जिनकी मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ मिली हुई है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी अज़मत और शान को बयान करते हुए रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जिनका नाम नामी इसम गिरामी मैंने ज़मीन और आसमान के बनाने से 2000 साल पहले अपने अर्श पे लिखा था। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया मूसा तो मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो मेरे करीब होना चाहते हो, आप अंदाजा करें कि है हाजत कलीमुल्लाह को भी रसूलुल्लाह की कि हजरत कलीमुल्लाह को भी अल्लाह ताला के करीब होना है। तो अल्लाह तबारक व तआला पता क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर तुम मेरा कुर्ब चाहते हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम को भी कुर्ब मिलता है। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया पाक परवरदिगार मुझे बताओ, आगाह करो कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान क्या है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने वजह तख्लीक कायनात होना बयान फरमाया है कि लौला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलल शम्सा वलल क़मरा वलल लैला वलन नहारा वला मलकन मुक़र्रबन वला नबिय्यन मुरसलन वला इय्याका। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत ना होती तो ना मैं जन्नत को पैदा करता, ना दोज़ख बनाता, ना सूरज होता, ना चांद होता, ना रात होती, ना दिन होता, ना नबी होते, ना मुकर्रब फरिश्ते होते, ना रसूल होते। अल्लाह ताला फरमाता है मूसा तू भी ना होता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वजह तख्लीक कायनात है। इसका तर्जुमा हाजी यूसुफ अली नगीना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया है कि ये धरती ना हुंदी ना आसमान हुंदा जे पैदा ना अरशदा मेहमान
ہندا نہ شمس و قمر کہکشاں ستارے نہ جنت دا سامان ہندا اے جلوے اے منظر رنگی نظارے محمد دے ہونے تھی ہوئے نثارے جے پیدا نہ ہندے محمد پیارے نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہندا. اب میں نے اشعار اس لیے پڑھے ہیں چونکہ آپ پہلے پڑھ چکے. تو یہ جو ہے نا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہ ہوتے تو رب اپنا رب و نبی ظاہر نہ کرتا. اللہ تعالیٰ اپنا خدا و نبی ظاہر نہ کرتا. اور یہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، اور مجھے یہ بات پسند آئی کہ میں بھی پہچانا جاؤں، تو فخلقت محمدا، تو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا ہے. تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رب ہونا بھی حضور کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر عیاں فرمایا ہے. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے جہان کے اندر آپ ہی کا تو نور ہے کہ یہ جہاں نور پیمبر نے سجا رکھا ہے، ورنہ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا. ناظرین، علامہ صاحب نے درود شریف کی بات کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جو مجھ پر 1000 مرتبہ ایک دن میں درود شریف بھیجتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا گھر جنت میں نہ دیکھ لے. جی علامہ صاحب. دیکھیے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عظمت و شان، رفعت اور بلندی یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حضور کے ایک باب کا بھی ذکر مکمل نہیں ہو سکتا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ہم تو یہاں فقط حاضری لگانے کے لیے حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو بڑا بلند ہے، اور آپ کا ذکر وہ ذکر ہے جو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. کس طرح ختم ہونے والا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن ان کا ذکر پاک جو ہستی کر رہی ہے وہ خود رب ذوالجلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود رب ذوالجلال بھی بھیج رہا ہے. اور رب کا درود کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں بیان فرماتا ہے. تو اگرچہ ساری مخلوق جب قیامت آئے گی اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت سب یہ نفس، ہر نفس موت کا ذائقہ بھی چکھے گا، لیکن کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. لیکن رب ذوالجلال کو تو فنا نہیں ہے نا، اسے تو بقا ہی بقا ہے. جب سارا کچھ ختم ہو جائے گا ذکر مصطفیٰ تب بھی باقی رہے گا. اسی لیے کو کہتے ہیں نا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور جیسے وہ حدیث شریف آپ نے پڑھی نا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تمہیں اس کی تسبیح کا شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے. اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ ہر وقت لگی ہوئی ہے. جو درخت کا پتا اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ گر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی ختم. ہم لوگ ہیں جو غافل بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو سانسیں لکھی ہیں پوری کرنی ہے. تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ رب ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے تو رب نے کیا فرمایا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. تو جہاں کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر خدا کرتا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی کرتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. ناظرین چلتے ہیں پھر ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. میں دعوت دوں گا قاری ساجد نقشبندی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں. جی قاری صاحب. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے
اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، کیا بات، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں قاری صاحب نعت پیش فرما رہے تھے۔ جی علامہ صاحب، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ سارا کچھ ہی انہوں نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ ایک کہنے لگے، یار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا کلیم بنایا ہے، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کیا ہے۔ ایک کہنے لگے، یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے۔ اور ایک کہنے لگے، یار حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے۔ تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں بھی سن لی ہیں، تمہارا تعجب کرنا بھی سن لیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، ان کی بڑی شان ہے، یقیناً وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، بے شک یقیناً وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، یقیناً وہ ایسے ہی ہیں۔ اسی طرح آدم صفی اللہ ہیں، یقیناً وہ ایسے ہی ہیں۔ لیکن ہماری شان بھی تو سنا، انا حبیب اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔
اس لیے ہم کہتے ہیں نا زمانے سے اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یقیناً ایسے ہی ہیں، لیکن ہم بھی تو حبیب اللہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، حضور تو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں فخریہ نہیں کہتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور میں یہ فخریہ نہیں کہتا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت میں ہی کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی، ولا فخر، اور یہ میں فخریہ نہیں کہتا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں ہی کھٹکھٹاؤں گا، اور پھر فرمایا جنت سب سے پہلے میرے لیے ہی کھلے گی، اور میرے ساتھ میرے غریب جو امتی ہیں وہ میرے ساتھ جائیں گے، اور ولا فخر، اور یہ میں فخریہ نہیں کہتا۔ اور پھر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں، ولا فخر، لیکن یہ میں تحدیث نعمت کے لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور یہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبوں کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اور یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ غاروں میں بھی جا کے اپنی امت کو یاد کرتے رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، جب معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچے عرش کے پار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی فعلی بدنی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہاں گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سلام ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی ہمیں یاد رکھا، اور آگے جو ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش کے پار رب ذوالجلال کے حضور عرض کی ہے۔ تو اندازہ کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے، دنیا سے جانا بھی رحمت ہے۔ عرض کی حضور دنیا سے جانا اور پردہ فرمانا کس لیے رحمت ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اور جب اچھے اعمال ہوں گے اللہ کا شکر کروں گا، اور اگر اچھے اعمال نہ آئے ان میں تمہاری غلطیاں اور کوتاہیاں ہوں گی تو میں اپنے روزے میں بھی تمہارے لیے اللہ کی ذل بخشش کی دعا کروں گا۔ تو آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیں کبھی بھولے ہی نہیں، نہ یہاں بھولے نہ وہاں بھولے۔ انشاءاللہ حشر والے دن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو یاد رکھیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا صدقہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی۔ ایمان والے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں رحمت ہے، جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے اس طرح رحمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کا دنیاوی عذاب مؤخر کر دیا گیا۔ کون سا دنیاوی عذاب؟ جڑ سے اخاڑ دینے والا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے والا عذاب مؤخر کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان محمد جہاں زیب سندھو کو دیں اجازت۔ السلام علیکم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان
جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، سبتین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں ہی دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پر نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانے ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانے ہیں، ایک میں